سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو جیسے ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محرم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. میں سب سے پہلے تو اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں. اور دوسرے جو آپ نے سوال کیا، بنیادی طور سے محرم کا پیغام پوری دنیا کے لیے یہ ہے کہ وہ اس عظیم شہید کو یاد کریں جس نے دنیا کو یہ حوصلہ بخشا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور چاہے آپ کتنے ہی تنہا کیوں نہ ہوں، مگر آپ اپنے اس حق کے موقف سے باز نہ ہیں اور ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں اور حق پر بنے رہیں. اور کربلا اپنے ہر دور کے انسانوں سے یہی خطاب کرتی ہے کہ آپ کے آس پاس کہیں اگر کوئی مظلوم ہے تو آپ مظلوم کی حمایت کا اعلان کریں، اور اگر ظالم ہے تو اس سے دوری اختیار کریں، چاہے وہ آپ کے اپنے ملک میں ہوں، چاہے فلسطین میں، چاہے دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کے تئیں حمایت کا جذبہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور ظالموں کے لیے بیزاری کا جذبہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. یہ بنیادی فلسفہ ہے عاشوراء کا اور کربلا کا، اور یہی پیغام ہمیں امام حسین کی سیرت سے اور محرم میں ان کی یاد کے ذریعے سے ملتا ہے. تو جیسا کہ یہ محرم ایام محرم چل رہے ہیں، اس میں مجلس فرش عزا اور یہ جلوس، یہ ہمیں جو ہے کیا پیغام دیتا ہے؟ جو فرش عزا ہے اس کا کیا فلسفہ ہے، تھوڑا آپ ہمیں یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب و انصار کی قیامت خیز شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے بعد میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ماہ محرم جو ہے وہ گویا اللہ کے دین کی بالادستی کا مہینہ ہے اور حق کی فتح و کامرانی کا زمانہ ہے، اور ہر سال ہمیں یہ مہینہ متوجہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ باطل اور ظالم طاقتیں کتنی بھی کثیر کیوں نہ ہوں، اگر ہم حق پہ ہیں، اگر ہم اللہ کے دین کے سچے پیرو ہیں تو ہماری فتح و کامرانی یقینی ہے. حق والے اور ظلم کے خلاف اٹھنے والے اگر قتل بھی ہو جائیں تب بھی کامیاب ہیں، اور کسی کو قتل بھی کر دیں تب بھی کامیاب ہیں. اگر اہل حق اور ظلم کے خلاف اٹھنے والے قتل ہو جاتے ہیں تو مجاہد قتل ہو جاتے ہیں تو شہید راہ خدا بن کے زندہ رہتے ہیں، ان کی فکر زندہ رہتی ہے، ان کی شہادت کے ذریعے ان کا پیغام زندہ رہتا ہے. اور اگر وہ قتل کر دیں تو پھر مجاہد راہ خدا کہلاتے ہیں، غازی کہلاتے ہیں. دونوں صورتوں میں حق کا ساتھ دینے والے تمام عالم انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد سبق فراہم کرتے ہیں. کربلا نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے. کربلا والوں نے ظالم کے خلاف قیام کیا، دین حق کے لیے اس کی حمایت میں وہ اٹھے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے ظلم کی بیعت نہیں کی، ظلم کا ساتھ نہیں دیا. وہ شہید ہو گئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، آل و اولاد کی قربانی دی، گھر لٹا، خیمے جلے، ان کے لاشوں کو کفن بھی نہیں دیا گیا. بظاہر ان کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا سن 61 ہجری میں، لیکن وہ جانتے تھے کہ حق اور سچ کی فتح یقینی ہے. وہی قتل ہونے والے لوگ جو 72 تھے کربلا کے میدان میں، جنہیں کفن بھی نہیں دیا گیا، آج پوری عالم انسانیت کے لیے آئیڈیل اور اسوہ بنے ہوئے ہیں. آج قلیل تعداد میں ہو کہ فلسطینی جو ظلم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس قلیل تعداد میں ہو کہ اتنا ظلم کیسے برداشت کر رہے ہیں، ظالموں کے مقابلے میں اس طرح سے کیسے ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ حوصلہ، یہ طاقت، یہ قوت ہمیں کربلا والوں سے ملی ہے. لہٰذا ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے تو حق خود ایک طاقت ہے، اور اللہ حق کی حمایت کرتا ہے. اہل حق کو اللہ قوت عنایت کرتا ہے. اہل حق اگر ظاہری طور پہ
بظاہر اگر ناکام بھی ہو جائیں لیکن رزلٹ ان کا کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے. یہ ہمیں کربلا نے بتایا ہے. حق والے اگر ظلم کے ہاتھوں باطل کے ہاتھوں وقتی طور سے قتل بھی کر دیے جائیں, قتل ہونے کے بعد وہ شہید کہلاتے ہیں اور شہید زندہ جاوید بن جاتا ہے. جس طرح کہ کربلا آج بھی زندہ ہے, ہر ملک میں زندہ ہے, ہر قریے میں زندہ ہے. ان کی یاد کو آج تمام عالم انسانیت میں منایا جا رہا ہے. آج آپ کسی ہندو کے پاس چلے جائیں, وہ بھی سرکار سید الشہداء کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تیار ہے. سکھ کے پاس جائیں, یہودی کے پاس جائیں, عیسائیوں کے پاس جائیں. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, روزے عاشورہ کا پروگرام کرنے کے لیے عیسائیوں سے لندن میں کہا گیا کہ ہمیں کسی جگہ کی ضرورت ہے, تو انہوں نے استقبال کیا کہ ہمارا کلیسا حاضر ہے. اور وہاں جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کے مرثیے پڑھے جاتے تھے, اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے گئے. تو پوری عالم اسلام کو کربلا نے متوجہ کیا ہے. یزید کے کم از کم 30,000 فوجی تھے, 30,000 لشکر والے تھے. ان میں سے چند کے نام بھی اس لیے زبان پہ آ جاتے ہیں چونکہ امام حسین یا ان کے ساتھیوں کو انہوں نے براہ راست قتل کیا ہے. آج یزیدی فوج کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. خود یزید اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ آج شاید اتنی بڑی مملکت کسی کی نہیں ہے جتنی یزید کی تھی. آج اس کا نشان قبر موجود نہیں ہے, اس کا محل موجود نہیں ہے, اس کے آثار موجود نہیں ہے. اگر اس کا نام بھی لیا جاتا ہے تو قباحت کے ساتھ لیا جاتا ہے, اس کا نام بھی لیا جاتا ہے تو بھاری پڑتا ہے, لعنت اللہ کہہ کے لیا جاتا ہے. اور حسین اور حسین والے آج کتنے بلند ہیں. عالم انسانیت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حسین کا نام احترام کے ساتھ نہ لیتا ہو. امام حسین کو اتنا بلند کس چیز نے کیا؟ حق کے لیے قربانی نے اتنا بلند کیا ہے. امام حسین نے حق کا ساتھ دیا ہے, حق پہ جان دی ہے, ظلم کے خلاف اٹھے ہیں اور تمام قوموں کو حوصلہ دیا ہے کہ قلت میں ہو اگر کم ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم حق پہ ہو تو کم ہوتے ہوئے بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ کی قوت تمہارے ساتھ ہے, کامیابی تمہارے ساتھ ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے کہ کربلا میں یہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تعداد کم تھی, کم تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ امام حسین اور آپ کے ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. جو زندہ رہنے کی ضرورتیں تھی وہ ختم کی جا چکی تھی. اور ان 3 دن کے بھوکے پیاسوں کے مقابلے میں یزید کے سیر و سیراب کم از کم 30,000 سپاہی تھے. طے یہ تھا کہ جنگ تن بتن کی جائے گی, ایک ادھر سے آئے گا ایک ادھر سے آئے گا. لیکن کربلا کے بھوکے پیاسے امام حسین کے ساتھی حق کی قوت کی وجہ سے اس قدر ان پہ غلبہ حاصل کرتے تھے کہ وہ ایک کے مقابلے پہ نہیں آتا تھا. جب یہ پیاسا, یہ حق والا ان کو مغلوب کر دیتا تھا تو وہ سب مل کے حملہ کیا کرتے تھے. تو حق کی طاقت کو کربلا نے پورے عالم انسانیت کو واضح کر کے دکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حق پہ جینے سے انسان کو عظمتیں نصیب ہوتی ہیں, حق پہ مرنے سے انسان کو عظمتیں نصیب ہوتی ہیں, ابدیت نصیب ہوتی ہے. چونکہ حق بہت بڑی طاقت ہے اور حق اس لیے طاقت ہے چونکہ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے. لہٰذا محرم کا پیغام یہ ہے کہ حق جہاں بھی ہو, جس ملک میں بھی ہو, جس جگہ بھی ہو, جس وقت بھی ہو, حق کا ساتھ دیا جائے, اہل حق کا ساتھ دیا جائے. اور باطل جہاں بھی ہو, اپنے گھر میں ہو تب بھی مخالفت کرنی چاہیے, اپنے ملک میں ہو, اپنے شہر میں ہو, شہر سے باہر ہو, جہاں بھی باطل کے آثار پائے جاتے ہیں ان سب کی مخالفت کرنا چاہیے. اسی طرح سے باطل کا بڑا مظہر ظلم ہے. ظلم جہاں بھی ہو, جس کے خلاف بھی ہو, ظالم کہیں بھی ہو, اس کی مخالفت کرو. بستر بیماری سے مولا کائنات بلکہ بستر شہادت سے مولا کائنات نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ مظلوم جہاں بھی ہو, جن کائنات کے جس گوشے میں بھی ہو, اس کا ساتھ دو, اور ظالم کائنات کے کسی چپے پہ بھی ہو, اپنے گھر میں بھی ہو تو اس کی مخالفت کرو. کربلا کا یہی درس ہے. کربلا نے ظالموں کی مخالفت کی ہے, کربلا نے حق کا ساتھ دیا ہے. کربلا اس لیے سربلند ہے اور تا قیامت انسانیت کی سب سے اعلیٰ درسگاہ ہے. تو مولانا صاحب, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو 10 دن اہتمام ہوتا ہے مجلسوں کا, فرش ازا کا,
کیا یہ فرش ازا صرف ایک خاص کمیونٹی کے لیے ہے یا اس میں کوئی بھی آ جا سکتا ہے؟ جیسے کہ یہ سننے کو بھی ملتا ہے جب جلوس نکلتے ہیں یا تعزیے نکلتے ہیں، ہماری ایک برادران اسلام کہتے بھی ہیں کہ وہاں نہ جانا چاہیے، کیا ایسا ہی ہے؟ اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ اور جو فرش ازا ہے کیا ایک ہی کے لیے ہے خاص یا سب کے لیے؟ نہیں، دیکھیے دراصل بنیادی فرق جو ہے وہ مسجدوں کا اور امام بارگاہوں کا وہ یہ ہے کہ شاید مسجد میں آتے ہوئے دیگر ادیان کے فالورز، دوسرے دین کے جو پیروکار ہیں، ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو، مسائل بھی ہیں اور اس کے آداب ہیں، اس کے تقاضے ہیں، مگر یہ کہ یہ جو عزاداری کی تہذیب ہے جو بزرگوں نے اسے فروغ دیا اور آج ہمارے درمیان امام بارگاہیں اور امام باڑے آپ دیکھتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں آتے وقت کسی کو بھی جھجک محسوس نہ ہو، ایک دم کھلا ہوا دربار ہے، اوپن سیشن ہے، ایک اوپن یونیورسٹی ہے، اسے کہہ لیجیے آپ۔ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ دین اسلام کے بارے میں جانے، یہ چاہتا ہے کہ اہل تشیع کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے دنیا کو آفر کرنے کے لیے دین کے نام پر، تو وہ اس کے لیے کھلا آفر ہے، فرش ازا بچھی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں بھی امام بارگاہیں ہیں، مجلس ہیں، وہاں بہرحال قرآنی آیات، اسلامی تعلیمات اور سیرت معصومین اور سیرت رسول علیہ رسول کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے دائرے میں نہیں آتی جس کو اس کے سبجیکٹ ہونے کی حیثیت حاصل ہو۔ لہٰذا یہ کہ بالکل کھلا ہوا دعوت نامہ ہے پوری دنیا کے لیے، بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی بھی آئے، شریک ہو، سنے، استفادہ کرے، اور قطعاً اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ جانے گا اس زاویے سے بھی کہ امام حسین کا کتنا بڑا کارنامہ ہے اور کتنی بڑی خدمت ہے جو آج مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اور یہ پورا دینی اسلامی نظام ہے وہ برقرار ہے، بچا ہوا ہے۔ لہذا جب ایک دفعہ انسان فرش ازا پہ آئے گا تو قطعاً میرا خیال یہ ہے کہ اس کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ یہ جو جلوس ہے اس میں مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ مجلس میں آنا اس بات کا مقدمہ ہوگا کہ اس کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی، چونکہ جلوس بہرحال اسی مجلس کا کنٹینیوشن ہے، انہی کے نام پر نکلتا ہے، انہی کا نام لیا جاتا ہے، کوئی اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ نہیں کرتا، کوئی اپنی تعریف گھر کے مصائب بیان نہیں کرتا، سب نبی کے لال، نبی کے نواسے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو وہاں جا کے اندازہ ہوگا، نہیں ہے کہ ہم دور بیٹھے رہیں اور خود قیاس لگائیں کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے چونکہ وہاں کچھ نامناسب باتیں ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کو برت نہ لیں، اس سے پہلے اس کے بارے میں بدگمانیاں نہ پالیں۔ یہ کھلا ہوا آفر ہے، پوری دنیا کا کوئی بھی انسان کسی مذہب کا ہو وہ جلوس کو جوائن کر سکتا ہے، مجلس میں آ سکتا ہے، قطعاً اس کو کچھ نہ کچھ تعمیری اور کنسٹرکٹیو باتیں ہی ملیں گی جو اس کی زندگی سے لے کے آخرت تک کام آنے والی ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے کہ منع کرتے ہیں کہ مجلسوں میں ایسا کرتے ہیں یا کوئی نامناسب بات ہوتی ہے تو کھلا آفر بھی ہے کہ آدمی آئے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آ کے اسے پکڑ بھی سکتا ہے یا نہیں؟ قطعاً میرا خیال ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ اسے کوئی غلط فہمی ہے، اس کی نظر میں کوئی دل آزار بات ہے، قابل اعتراض بات ہے، تو ہمارے یہاں کا ادبی دستور یہ ہے کہ مجلس کے بعد مجلس پڑھنے والوں سے یا بانیان مجلس سے بات کر کے درد دل کر سکتا ہے۔ اس میں ناراض ہونے کی یا اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو قطعاً جو ذمہ دار عالم دین ہوگا اسے سمجھائے گا کہ میری بات کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد بھی تشفی نہیں ہوگی تو بعد میں بھی رابطے میں رہ سکتا ہے۔ قطعاً دوران مجلس ہمارے یہاں اس قسم کی گفتگو تہذیب کے خلاف مانی جاتی ہے، مگر بعد پہ اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ خود گفتگو کا بعد میں ہونا یہ برکت ہے اس مجلس کی کہ دو لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے گفتگو کا آمادہ ہو گئے۔ نہ وہ آئے گا تو پھر یہ گفتگو شروع کیسے ہوگی؟ لہٰذا قریب آنا بہت ضروری ہے، مجلس میں آنا بہت ضروری ہے، اس سے قطعاً بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے جن باتوں سے دوریاں ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ قطعاً ان مجلسوں کا اصل ہدف یہی ہے کہ بہت ساری جو ہماری آپسی اسلامی برادری کی اگر کچھ غلط فہمیاں بدگمانیاں ہیں تو اسے ظاہر کیا جائے۔ تو مولانا صاحب، جیسے یہ کہا جاتا ہے یہ جلوس ہوتے ہیں یہ ایک احتجاج ہے، یہ احتجاج ہے کس چیز کا اور کس سے؟ جلوس یقیناً ایک احتجاج ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو بظاہر مدینے میں تھے اور ان کے ساتھ آنے والی تعداد بھی کم تھی ان کی حمایت کرنے والی، لیکن پھر بھی وہ ایک نہایت غلط انسان جو مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے قابل نہیں تھا، یزید، اور اس نے مطالبہ بھی رسول کے نواسے سے غلط کیا تھا۔ امام حسین مدینے میں تھے اور یزید شام میں تھا،
اس نے کہا میری بیعت کرے حسین، جبکہ دنیا جانتی تھی یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، بد تہذیب ہے، بندر نچاتا ہے، تمام ان چیزوں کو جن چیزوں کو اللہ کی شریعت نے، اللہ کے دین نے حرام قرار دیا انہیں حلال شمار کرتا ہے، وحی کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، یہ سب جانتے تھے۔ ایسا انسان جو واقعاً مسلمان اور انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ ایک پاک و پاکیزہ انسان سے زبردستی بیعت طلب کر رہا ہے، یعنی مجھے حاکم مانو، مجھے اپنا سرپرست مانو، مجھے اپنا بڑا تسلیم کرو، اپنا مالک تسلیم کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام سے زبردستی یہ چاہا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس ظالم کے خلاف احتجاج کیا، چونکہ یہ ظالم جب پیغمبر کے نواسے سے ایسی جسارت کر سکتا ہے تو پھر امت سے کیا یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا؟ صرف بیعت نہ کرنے پر امام حسین کا وجود خطرے میں نہیں تھا، پوری امت کا نظام خطرے میں تھا۔ یہی ہوا، امت نے سمجھا فقط امام حسین کی بات ہے، وہ ان کا سر قلم کر لے گا اگر بیعت نہ کریں۔ امت نے ساتھ نہیں دیا۔ بعد میں کیا ہوا، پورے مدینے کو یزید نے نشانہ ستم قرار دیا اور صحابیوں کو اور مدینے کے رہنے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا گیا۔ اس کی فوج کے لیے مدینہ حلال تھا، اس سے ناجائز بچے بھی پیدا ہوئے، صحابی زادوں کا خون، اہل مدینہ کا خون پانی کی طرح مدینے میں بہا۔ یہ مدینے کا حال ہوا۔ مکے والوں نے بھی امام حسین کا اس ظالم کے مخالفت میں ساتھ نہیں دیا، بلکہ اسی کے ساتھ رہے، جبکہ وہ کھلا ہوا ظالم، فاسق و فاجر اور بے دین انسان تھا۔ مکے والوں نے ساتھ نہیں۔ پھر ان کا کیا ہوا، جب ان کا رخ کیا تو اس نے کعبے کو بھی نہیں بخشا، خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ تو امام حسین نے اسٹیپ لیا اس کے خلاف، پوری طاقت سے اٹھے، اگر تنہا تھے اور بہت بڑی قربانی دی۔ تو جلوس ہم امام مظلوم کی یاد میں نکالتے ہیں، جلوس نکال کے ہم اجتماعی پیمانے پہ، عام پیمانے پہ، پبلک بیس پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین جس طرح سے اٹھے تھے ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف، حق کی حمایت میں، اسی طرح سے آج دنیا کو ظالموں کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، نواسہ رسول ہیں وہ، تو مسلمانوں کو چاہیے ان کے نقش قدم پہ چلیں، ظالموں کا ساتھ نہ دیں، ورنہ اگر ظالموں کا ساتھ دیا گیا تو وہی منزل پیش آئے گی جو امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین کی دردناک شہادت ایک تو یزید کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہوئی، وہ بہت بڑا ظالم تھا، دوسری یہ کہ مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کا۔ آج یہی عالم فلسطین کا ہے۔ فلسطین میں ایک تو اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے دن رات کہ اسرائیل بہت بڑا ظالم ہے، دوسرے اس کی جرأتیں اس لیے بڑھی ہوئی ہیں کہ مسلمان فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملا رہے، ظالموں کی ہاں میں۔ تو یہ جلوس یہی بتاتا ہے، عالمی پیمانے پہ، بین الاقوامی پیمانے پہ ہم جلوس نکال کے بتاتے ہیں کہ شاید امام باڑے میں جو ہم کر رہے ہیں اس کی طرف پوری طرح سے لوگ متوجہ نہ ہو سکیں۔ امام باڑہ ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے، ایک خاص محلے میں ہوتا ہے، سب تک آواز نہیں پہنچ سکتی۔ جلوس سڑکوں پہ ہوتا ہے، ہر محلے سے گزرتا ہے، شہر کے عام راستوں سے اور اہم راستوں سے گزرتا ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسین نے ظلم کے خلاف کتنی بڑی قربانی دی تھی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی، اپنے اصحاب و انصار کی قربانی، اپنی عزت کی قربانی، اتنی بڑی قربانی حسین دے کے گئے ہیں تاکہ اقدار انسانیت کو بچا سکے، شرافت کو بچا سکے، انسان کی کرامت و عزت کو بچا سکے۔ تو یہی پیغام دیتا ہے جلوس کہ دنیا میں جہاں بھی ظالم پائے جاتے ہیں، شریف لوگوں کو، باظرف لوگوں کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے اور مظلوموں کو ساتھ دینا چاہیے۔ کل کی کربلا عراق میں تھی جہاں امام حسین علیہ السلام ظلم کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے، آج کی کربلا فلسطین میں ہے، جس کی حمایت میں ہمیں اٹھنا چاہیے اور
آج کی کربلا میں فلسطین مظلوم ہے اور اسرائیل ظالم ہے. فلسطین کا ساتھ دے کر ہمیں اسرائیل کو پسپا کرنا چاہیے اور اس کے خلاف مسلسل احتجاج کرنا چاہیے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. یہ ہمارے جلوسوں کا پیغام. بہت شکریہ. تو مولانا صاحب، جیسے ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ایام چل رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کچھ پیغام ہمارے چینل سے پہنچے جو ہمارے برادر ہیں اور جن کے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں مجلسوں کو لے کر اور اہل تشیع کو لے کر اور دیگر باتوں کو لے کر، ان تک یہ پیغام پہنچے تاکہ آپس کی جو دوریاں ہیں وہ ہٹیں اور ایک دوسرے کے پاس آئیں، گفتگو کریں. کم سے کم جہاں تک اتفاق ہے وہاں تک تو بات کر ہی سکتے ہیں. میں آپ کے چینل سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو یا کمیونیکیشن گیپ کو اگر بھرنا ہو اور اسے زائل کرنا ہو تو اس کے لیے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہوتا ہے، نزدیک آنا ضروری ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ اپیل کروں گا کہ قطعاً مجلسوں میں آئیں، شریک ہوں، سنیں، بیٹھیں پاس میں. اس سے سب سے پہلے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں زائل ہوتی ہیں، بہت ساری بدگمانیاں ختم ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں جو ہم نے پہلے سے ذہن میں پالی ہوئی ہیں دوریوں کی وجہ سے وہ ختم ہوتی ہیں. تو پہلے تو آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے آپ کو آنا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، کیونکہ ان مجلسوں سے سوائے حق گوئی کی جرت کے اور کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے، سوائے مظلوم کی حمایت کے اور کچھ نہیں بتایا جاتا ہے. ایسی بزم کے جو سرکار انبیاء کے نواسے کے نام پر آراستہ ہوئی ہو، اس میں سوائے دین اسلام کے اور سوائے ایسی باتوں کے جس سے ہماری دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، دوسری کوئی بات. اگر کوئی اور بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے مجلس نہیں کہا جا سکتا ہے، اسے اس طرح کی بزم کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا پورے اعتماد سے قریب آنا چاہیے، جڑنا چاہیے اور جڑ کے چیزوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بہرحال مسلک الگ ہو سکتے ہیں مگر دین ایک ہے اور اس کا نام اسلام ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہندی باقر خان اور جو دوسرے مولانا تھے مولانا ظہور مہندی صاحب. تو ہم نے آپ کو ان سے روبرو کروایا اور جو مجلسوں کا پیغام ہے اور محرم جو پیغام دیتا ہے انہوں نے ان کی زبانی ہم نے آپ کو بتایا کہ محرم کیا پیغام دیتا ہے. یہ دوریوں کا پیغام نہیں ہے، پاس آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، تبھی بات سمجھ میں بھی آئے گی، جب یہ دوریاں ہٹیں گی. تو اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہی ہے. آداب.